بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی جمعہ سیریز میں ہماری گفتگو کا عنوان ہے بچوں کی تربیت اور ماں باپ کی ذمہ داری۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین، اما بعد۔ عزیز دوستوں، بچوں کی تعلیم و تربیت اور ان کو ایک اچھا انسان بنانے کی ذمہ داری سب سے پہلے ماں باپ پر عائد ہوتی ہے۔ یہ ایک دینی فریضہ ہے جس میں کوتاہی کرنے پر سخت پکڑ کا اندیشہ ہے۔ اللہ پاک نے ماں باپ اور سرپرستوں کو اپنے بچوں اور گھر والوں کی فکر کے بارے میں حکم دیتے ہوئے قرآن پاک میں فرمایا، اے ایمان والوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6۔ اسی طریقے سے سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ماں باپ کو ان کی ذمہ داری یاد دلاتے ہوئے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، تم سب ذمہ دار ہو، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم سب کے سب ذمہ دار ہو اور تم سے اپنے اپنے متعلقین کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بخاری 51-88۔ عزیز دوستوں، ماہرین نے یہ کہا ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت دھیرے دھیرے کرنی چاہیے۔ ان کی عمر اور ان کے ذہن کو سامنے رکھ کر سب سے پہلے انہیں کلمہ یاد کرانا چاہیے، ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے، صحیح عقیدے سے ان کو واقف کرانا چاہیے، انتہائی شفقت و محبت کے ساتھ انہیں اسلامی آداب و اخلاق سکھانے چاہیے، اور شروع سے ہی انہیں یہ بتانا چاہیے کہ بڑوں کا ادب و احترام کیا کریں۔ 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دیں، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو نماز چھوڑنے پر ان کو تنبیہ کی جائے، ان کے بستر الگ کر دیے جائیں۔ 12ویں سال سے ان کی ایکٹیویٹیز، ان کے حرکات و سکنات، ان کے شب و روز کی جو حرکتیں ہیں اس پر نظر رکھنی چاہیے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں، کہاں اپنا وقت وہ برباد کر رہے ہیں، ان کی کن کن چیزوں میں دلچسپیاں ہیں، ان کے دوست و احباب کیسے ہیں، وہ کہاں جاتے ہیں، وہ کن سے ملتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ کن چیزوں میں اپنے اوقات کو صرف کرنا پسند کرتے ہیں۔ ان تمام چیزوں پر غور کرنے کے بعد اور ان تمام امور کا خیال رکھنا ہر ایک ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کوئی بہت آسان چیز نہیں ہے، اس کے لیے اس بات کا لحاظ رکھنا بے انتہا ضروری ہے کہ ہر وقت انہیں ڈانٹا ڈپٹا بھی نہ جائے، بار بار ان کو اس طریقے سے تنبیہ نہ کی جائے جس میں انہیں یہ محسوس ہو کہ ان کی بے عزتی ہو رہی ہے، بلکہ انداز ہمیشہ نرم اور مشفقانہ رکھا جائے۔ البتہ سختی کے موقع پر مناسب انداز میں ان کی تنبیہ کی جائے، لیکن ایسا رویہ ہرگز نہ اختیار کیا جائے جس سے ان کو ذلت محسوس ہو۔ بچوں سے پیار کرنا بے انتہا اچھی بات ہے، لیکن بیجا لاڈ پیار یہ ان کو خراب کر دیتے ہیں۔ بچوں کو بچیوں پر یعنی لڑکوں کو لڑکیوں پر کبھی ترجیح نہ دی جائے۔ اگر وہ کسی کام کو بہت اچھے انداز میں کرتے ہیں تو انہیں شاباشی دی جائے، انہیں انعام دیا جائے، ان کے اچھے نام رکھے جائیں، انہیں پیار سے اور اچھے القابات و الفاظ سے مخاطب کیا جائے۔ عزیز دوستوں، ماں باپ کو خاص طور پر ان 4 چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1 کہ وہ خود اپنی گھریلو زندگی کو بہت اچھا بنانے کی کوشش کریں۔ جب آپ خود نماز کے پابند ہوں گے، جب آپ خود تلاوت کے پابند ہوں گے، جب آپ خود اچھی شائستہ اور خوبصورت زندگی گزار رہے ہوں گے، اس کا بالکل مثبت اثر آپ کے بچوں پر پڑتا ہے۔ بچے بھی نمازی ہوں گے، بچوں کے اندر بھی اچھے سلیقے، اچھا طور و طریق پیدا ہوگا۔ اسی طریقے سے حلال روزی سے بچوں کی پرورش کی کوشش کریں۔ آپ روکھی سوکھی کھلائیں لیکن حلال کھلائیں۔ حلال کے اندر اللہ پاک نے بڑی برکتیں رکھی ہیں، اس کے اندر طبیعت کے اندر شرافت اور نیکی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اپنے بچوں کے دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے اللہ پاک سے خوب گڑ گڑا کر دعائیں کیا کریں، اور سب سے ضروری بات کہ اپنے بچوں کو اونچی سے اونچی تعلیم دلانے کی کوشش کریں۔ عصری تعلیم بھی، دنیاوی تعلیم بھی اور دینی تعلیم میں، ان دونوں تعلیموں کا پیکر بنائیں انہیں، اور گھریلو پریشانیوں کی وجہ سے بچوں کی تعلیم و تربیت ہرگز نہ چھوڑوائیں۔ کچھ دن مشقت ضرور اٹھانی پڑے گی، لیکن
اونچی تعلیم ان بچوں کو ضرور دلائیں کہ یہ تعلیم اور اچھی تربیت یہ آپ کے بچوں کے مستقبل کو شاندار اور جاندار بنا سکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔